السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ نے کبھی کسی زمانے میں بغیر کسی نجات دہندہ کے ظلم و ستم اور اندھیرے کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں؟ جب ظلم عالمی نظام بن جاتا ہے، جب سچ کو طاقت سے کچلا جاتا ہے، تو کیا انسان واقعی اکیلا رہ جاتا ہے یا نہیں؟ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے جس کا جواب قرآن میں موجود ہے، سورہ القصص میں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہی کمزوروں کو اس زمین کا وارث بنائیں۔ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ دمشق اور بغداد میں شدید حملے جاری ہیں۔ عالمی امن خطرے میں ہے۔ یہ تاریخ کا نازک ترین لمحہ ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت مخالف تحریکیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرق وسطی میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بغداد اور دمشق میدان جنگ بن چکے ہیں۔ اگر آج کے حالات دیکھیں تو دنیا کے بیشتر ممالک کسی نہ کسی جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اب بات کی جائے تو رشیا یوکرین کی جنگ، پاکستان انڈیا کی جنگ، شام یمن کی جنگ، امریکہ اسرائیل کی جنگ، ایران اسرائیل کی جنگ، یا اگر بات کر لی جائے تو دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت جنگوں کی لپیٹ میں ہیں۔ انسانیت کو غلام بنا چکی ہے۔ انسان مشین کے تابع ہو چکا ہے۔ اب اگر بات کی جائے فلسطین کی تو فلسطین طاقت اور خاموشی کے درمیان سوا ملک ہے۔ یعنی جتنی بھی اقوام متحدہ کی پالیسیاں ہیں اور جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اپنے مفادات میں لگے ہوئے، چاہے وہ عرب ممالک کی بات کر لی جائے، بیشتر عرب ممالک کے جتنے بھی شاہ ہیں اور وہاں کے حکمران ہیں وہ بیشتر اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے مفادات پر ہی ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بھلے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہوں، بھلے ہی ان کی بات کسی اور چیز کی چل رہی ہو، یا وہ 2 ریاستی حل دے رہے ہوں، لیکن نیتن یاہو کے حالیہ بیان کے مطابق وہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنا گریٹر اسرائیل کا نظریہ بھی پیش کیا تھا۔ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ Few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel. عالمی طاقتیں صرف مفادات دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بات کی جائے تھوڑا سا ظہور پہ واپس آئیں تو امام زمانہ سے پہلے سفیانی کا خروج ہوگا، جس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کا جو سفیانی ہوگا ہمارے پاس اس کا چہرہ تھوڑا سا سرخ ہوگا، لیکن وہ شکل سے انتہائی ظالم شخص ہوگا اور اس کا ظلم پورے شام پر تسلط ہو چکا ہوگا۔ لیکن جناب کچھ بے گناہ لگتے ہیں، عورتیں، بچے۔ میں سفیانی ہوں۔ ہم وہ تلوار ہیں جو ہر فتنے کو کاٹ ڈالے گی، چاہے وہ کسی گلی میں چھپا ہو۔ اب بات کر رہے ہیں ہم کیونکہ سفیانی کی، تو کیا وہ حالیہ میں یہ جو جولانی ہمارے پاس حکمران آیا ہے کیا یہ وہی ہے یا نہیں ہے، اس پہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حالیہ اگر دیکھا جائے تو کچھ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ آگے اگر جنگ قرطیسیہ جیسی کوئی جنگ آتی ہے تو پھر کچھ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگ قرطیسیہ وہ جنگ ہے جو کہ سفیانی کے خروج کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب جنگ قرطیسیہ کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ اگر آپ جنگ قرطیسیہ کا عنوان دیکھیں تورات اور زبور میں، تو تورات اور زبور میں یہ ارمگڈون کے نام سے یہ موضوع اس موجود ہے۔ مہدی کو ختم کر دو، زمین پر میرا راج ہوگا، کسی کو نہ چھوڑو۔ اب اگر بات کی جائے جنگ قرطیسیہ کی تو یہاں پر میں تھوڑی سی پرانی قدیم چیزیں ڈسکس کروں گا
کہ ہمارے پاس فلسطین میں کچھ پہاڑ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کوہ قرقیزیہ. ان کا ایریا فلسطین میں سے لے کر یعنی فلسطین میں پہاڑ ہے اور شام تک یہ پہاڑ شام تک جا رہے ہیں. اور جنگ قرقیزیہ بھی کچھ روایات کے مطابق شام میں, کچھ روایات کے مطابق ہمارے پاس فلسطین میں ہوگی. اب جنگ قرقیزیہ کا سین کیا ہے؟ تو جنگ قرقیزیہ ہے کیا یہ سماعت فرمائیں. اب کچھ فرامین کے مطابق دنیا کے کچھ گروہ ہوں گے لڑیں گے, جن میں سے کرد ہوگا, ترک ہوں گے, اہل ترک, اس کے علاوہ ہمارے پاس یہودی ہوں گے, اور ایک جماعت ہوگی تکفیریوں کی جماعت. جنگ قرقیزیہ ہو رہی ہوگی. اس کے بعد جو یہاں پر بیسیکلی ایک خزانہ نکلے گا, اور وہ خزانہ ہمارے پاس ایسا خزانہ ہوگا جس پر جنگ لڑی جائے گی, اور یہودی, تکفیری, ترک اور ترک لوگ اس جنگ کو لڑیں گے. جب وہ اس جنگ کو لڑیں گے تو اس میں تکفیری گروہ جو ہوگا وہ غالب آ جائے گا, اور وہ شام پر غالب آئے گا, اور بہت کافی عرصے تک اس کی حکومت رہے گی. اب جو لوگ یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو جنہوں نے حج اور عمرہ انجام دیا ہوا ہے, تو انہوں نے ایک وادی مسٹیریس جگہ کا نام سنا ہوا ہوگا جس کو وادی جن کہا جاتا ہے, جس کا اصل نام وادی بیدا ہے, یعنی خسف بیدا اگر آپ کہہ دیں اس کو. ٹھیک, اب اس خسف بیدا کا سین کیا ہے؟ اگر بات خسف بیدا کی جائے تو بیسیکلی یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر ایک یہی سفیانی کا لشکر جو ہوگا یہ آئے گا, اور سفیانی کے لشکر پہ ہوگا کچھ اس طریقے سے کہ خدا کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے زمین قرقیزیہ کھل جا اور ان لوگوں کو نگل لے. تو اسی وقت یہ زمین کھلے گی اور اس پورے لشکر کو سفیانی سمیت نگل جائے گی. کچھ میں روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو سفیانی ہوگا یہ بچ جائے گا, اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہوگا جو کہ اپنے آپ کو مہدی سمجھتا ہوگا, تو وہ بھی بچ جائے گا, اور وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں جا کے شرمندہ ہوئے. کچھ میں ہے کہ وہ انہی کے ساتھ مطلب اسی زمین پہ دھنس جائیں گے. تو الگ الگ اس بارے میں روایت آ سکتی ہے, علماء زیادہ اچھی وضاحت اس پہ کر سکتے ہیں. اب ظہور سے پہلے ایک اور بڑی نشانی نفس ذکیہ کی ہے, یعنی وہ بندہ کعبے میں آ کر ایسا پاک انسان ہوگا جو کعبے میں امام زمانہ کے ظہور کا اعلان کرے گا. اس کے بعد امام مہدی بیسیکلی مدینہ میں رہائش پذیر ہوں گے اپنے ظہور سے, اعلانیہ ظہور سے پہلے. اس کے بعد مدینہ میں ذی طوا کے مقام میں موجود ہوں گے. پھر وہاں مدینہ سے مکہ وہ آئیں گے. وہی رات ہے جو ہمیں نجات کی نوید دیتی ہے. ظہر المہدی. اور آ کے اپنا قیام کریں گے. جب وہ قیام کریں گے تو خسف بیدا سے بھی گزریں گے. تو خسف بیدا چونکہ وہاں تو سفیانی کا لشکر بھی گزرے گا, تو وہاں پر اس کا دھنس جانا بہت بڑے یہ والے عمل جو ہوگا وہ ان کے لیے بہت ان کے قیام کے لیے سازگار ہوگا, امام زمانہ کے قیام کے لیے. آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے برسوں پہلے سنا تھا. میں حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا, یہ وقت میرا نہیں اللہ کا ہے. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اے آخری رہنما. تو سفیانی کو کیونکہ اپنے ذرائع سے پتہ لگ جائے گا. اب جب ان کو اپنے ذرائع سے پتہ لگے گا تو وہ تبھی یہ والا کام کرتے ہوں گے کہ وہ امام زمانہ کو قتل کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجیں گے, جو کہ خسف بیدا میں زمین بوس ہو جائے گا. تم وہ 313 ہو جنہیں رب نے چن لیا ہے, کیا تم اللہ کے راستے میں میرا ساتھ دو گے؟ لبیک, ہم وعدہ کرتے ہیں. بس گواہ رہنا, ہم اللہ کی سرزمین پر عدل قائم کریں گے.
हम मुंतजिर थे और अब वक्त आ गया है। चलो मक्का की तरफ बढ़ो, इस मेहदी को खत्म कर दो, जमीन पर मेरा राज होगा, किसी को न छोड़ो। तादाद हमारी कम है मगर ईमान वजनी है। लब्बैक या महदी। फतह ताकत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आएगी। कदम बढ़ाओ, फतह हमारा मुकद्दर है। सिपह सालार, जमीन फट गई, हमारी पूरी फौज निकल गई, कोई बाकी नहीं बचा। अल्लाह ने हमें बचा लिया, इमाम हक हमारे साथ हैं। कूफा, जहां अदल का सूरज दोबारा तुलू होगा, ये सरजमीन गवाह बनेगी हक के क़याम की। आज से अब कूफा इमाम ज़माना इंसाफ अपने का ज़हूर मरकज़। के बाद कूफा और यानी इराक में एक शहर है कूफा, वहाँ पर मस्जिद सहला में अपनी हुकूमत बनाएंगे। यानी मस्जिद सहला उनका घर होगा और कूफा वहाँ पे दारुल खिलाफा बनेगा और वहाँ से इमाम आहिस्ता आहिस्ता अपने हुकूमत को बनाएंगे और पूरी स्ट्रेटजी के साथ दुनिया में जालिमाना निज़ाम को चैलेंज करेंगे। उसी दौरान हज़रत ईसा आएंगे और फिर इमाम ज़माना वहाँ पर इमामत करेंगे, जो कि ख़ास मकाम है मस्जिद सहला में, ये जो आप वीडियो में देख रहे होंगे, वहाँ पर इमामत करेंगे और हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर पूरी एक अलग हिस्ट्री है। अगर हमसे हो सका तो हम पॉडकास्ट में मौलाना से ज़रूर तज़किरा करेंगे कि उसकी तफसील बताएं। अब तक के लिए इतना ही। हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा इस राह में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाजमी तौर पर आगे शेयर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।